سلطنت بیجاپور جس پر عادل شاہی سلطان حکمرانی کیا کرتے تھے، ان کے اپنے اپنے دور میں دارالقضاء یعنی عدالتیں ہوا کرتی تھیں، جس میں عدل و انصاف کرنے کے لیے قاضی اور قاضی القضاء ہوتے تھے۔ قاضی ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب جج ہوتا ہے۔ آج بھی عرب کنٹریز میں جج کو قاضی کہا جاتا ہے۔ قاضی قرآن، حدیث اور فقہی قوانین کے مطابق فیصلہ سناتے ہیں۔ ہر قسم کے سول کرمنل کیسز دیکھتے ہیں، جیسے کہ نکاح پڑھانا، طلاق کا فیصلہ کرنا، پراپرٹیز اور وراثت کے مسئلے سلجھانا، سلطنت کے طرف سے لوگوں کی عرضی سننا اور ان کا انصاف کرنا۔ یہ سب ان کے کام ہوتے جو سلطنت کا بہت بڑا بوجھ سنبھالے ہوتے۔ ایسے ہی قاضیوں میں سلطنت عادل شاہی کے چند زہد و تقویٰ میں کمال مرتبہ رکھنے والے قاضیوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ حضرت قاضی عائز الدین محمد رحمۃ اللہ علیہ، آپ شہر بیجاپور کے اکابر اور علماء اہل تدریس اور مشاہیر قضات صاحب دیانت سے ہیں، اور حضرت شیخ ابو تراب مدرس رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی بھائی بھی ہیں۔ آپ کی ذات بابرکات سے زہد و تقویٰ کمال کو پہنچا تھا۔ آپ کے وجود سے عدل و دیانت رونق پائی تھی۔ سلطان محمد عادل شاہ کے زمانے میں منصب قضات رکھتے تھے۔ شریعت کے احکام اور حدود نہایت احتیاط کے ساتھ جاری رکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے روبرو جھوٹی قسم کھا کے گیا اور راستے میں اس جھوٹی قسم کی سزا میں مر گیا۔ نقل ہے کہ ایک شخص حضرت کے کتب خانے کا داروغہ تھا اور وہ ایک امی شخص تھا، لکھنا پڑھنا بالکل نہیں جانتا تھا۔ دارالقضاء میں مقدمات یا رجوع ہوتے تو حضرت کتب فقہ اور فتاوی کتب خانے سے طلب فرما کے مسئلے نکالتے، اور وہ داروغہ دکنی زبان میں اس مسئلے کا مضمون اور اس کتاب کا نام فضل و باب کے ساتھ یاد کر لیتا تھا۔ چند دنوں میں اس کو مسئلہ فقہ میں اس قدر کمال حاصل ہو گیا تھا کہ اپنے وقت کے فقیہوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ اگر کوئی شخص اس سے مسئلہ پوچھتا تو فی النور جواب میں کتاب کا نام اور فضل و باب کے قید کے ساتھ وہ مسئلہ دکنی زبان میں بیان کرتا، اور اگر کوئی شخص اس کا امتحان لینے کے لیے کتاب نکال کے دیکھتا تو مسئلہ اس کے بیان کے مطابق نکلتا تھا۔ جب شہنشاہ عالمگیر بیجاپور پر قابض ہوا تو یہ شخص لشکر کے عالموں سے مباحثہ کرتا اور ایسے دقیق سوالات کرتا کہ وہ لوگوں کو جواب کے لیے سوچنا پڑتا تھا۔ عالمگیر بادشاہ اس کا کمال سن کر اپنے حضور میں طلب کر کے چند مسائل پوچھا اور اس کی فقاہت معلوم کر کے سولاپور کے قاضی کا عہدہ اس کو دے دیا۔ غرض حضرت قاضی عائز الدین محمد رحمۃ اللہ علیہ کے کمالات و فضائل حد شمار سے باہر ہیں۔ آپ ربیع الاول کی 5ویں کو رحلت فرمائے اور ادھونی میں آپ کا مزار مبارک موجود ہے۔ حضرت قاضی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ بیجاپور کے بڑے بزرگوں سے ہیں۔ آپ سلطان ابراہیم عادل شاہ ثانی کے زمانے میں اپنے وطن گجرات سے بیجاپور میں وارد ہوئے تھے۔ تقویٰ اور علم حدیث اور فقہ میں کامل اثر تھے، اور آپ جناب قطب الکاملین حضرت سید شاہ وجیہ الدین حسینی علوی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتگان سے ہیں، اور حضرت سید شاہ صبغت اللہ حسینی بیروچی مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی استفادہ حاصل کیے ہیں، اور حضرت مولانا حبیب اللہ صبغت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ صحبت اور دوستی رکھتے تھے۔ روضۃ الاولیاء کے مطابق آپ کا مزار فتح دروازے کے باہر ہے۔ حضرت قاضی عسکری رحمۃ اللہ علیہ، آپ بڑے قاضی اور متقی اور پرہیزگار اور اہل اللہ سے ہیں۔ آپ کا اسم مبارک سید احمد ہے، اور سلطان ابراہیم عادل شاہ کے زمانے میں لشکر کے قاضی تھے۔ بیجاپور کے قلعے کے حصار کے اندر آپ کا مزار ہے، لیکن کہاں ہے پتہ نہیں چل سکا۔ حضرت قاضی سید سیف اللہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ بیجاپور کے مشہور قاضی رفیع الدرجات سے ہیں۔ نہایت بزرگی اور کمال تقویٰ اور پرہیزگاری کے موصوف تھے۔ سلطان محمد عادل شاہ کے زمانے میں بیجاپور کے قاضی تھے۔ آپ کے احوال تفصیلی طور پر معلوم نہیں ہوئے، آپ کے مزار کا پتہ بھی نہیں معلوم ہوا، لیکن قلعے یعنی شہر کے اندر واقع ہے۔ ایک اور مشہور و معروف قاضی جو تقویٰ اور پرہیزگاری میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں،
جن کا مزار آج بھی مرجع خلائق ہے، حضرت قاضی ابراہیم زبیدی رحمۃ اللہ علیہ، جو بیجاپور کے بڑے اولیاء، مدرسین اور کاملوں میں سے ہیں۔ انشاءاللہ ان کا اور ان کے خاندان کے بزرگوں کا ذکر آئندہ ویڈیو میں کیا جائے گا۔ یہ وہ قاضیین ہیں جو سلطنت عادل شاہی کے بڑے نامور قاضی تھے، اور حضرت قاضی ابراہیم زبیدی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ باقیوں کا صرف ذکر ہی ملتا ہے، آپ کے مزارات کا پتہ نہیں چل سکا۔ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ کر دیں، اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔